اگر وہ رہے گا تو تمہاری خیریت نہیں ہے. تو پھر پاکستان کے طاقتور امریکی کتے نے ایک حکومت گرائی اور بندروں اور سوروں کی ایک حکومت لے کر آیا، وہ مجرم اور خبیث. اور اس بنیاد پر کہ ڈونلڈ لو نے ایک لیٹر لکھا. پاکستان کتنا ذلیل ہے، کتنا بے غیرت ہے، غلاموں اور باندیوں کا کیسا ملک ہے کہ امریکہ کے ایک اچھوت، ایک ذلیل، ایک ایسے انسان کی جس پر تھوکا جاتا، اس کے لیٹر پر حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد حکومت کے ذمہ داروں کو جیل میں ڈالا گیا، اور پھر ان کے خلاف ایک جھوٹی جعلی مجرمانہ کارروائی 9 مئی کو کی گئی، اور اس کے بعد ان کے خلاف فیصلوں کے لیے لومڑی صفت جج لائے گئے اور بھیڑیا صفت پولیس کو مسلط کیا گیا، اور دونوں چیف امریکی کتوں کا کردار ادا کرتے رہے. میں نے پوری صفائی سے کہا ہے کہ امریکہ کے فیصلے کا مطلب اسرائیلی فیصلہ ہوتا ہے، صہیونی فیصلہ ہوتا ہے، صلیبی فیصلہ ہوتا ہے. تو پاکستانی صلیبیوں اور صہیونیوں کی ایک کالونی ہے، اور سائفر کا جو کیس ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس قانون کو لو، اس کی کاپیاں گلیوں میں اور سڑکوں پہ ڈالو، اور لوگ پیروں تلے اسے روندیں، اس پر تھوکیں اور اس پر پیشاب کریں اور جانوروں کی لیٹ کرائیں. اس سائفر کا قانون اس کا مستحق تھا. اگر تم میں غیرت ہوتی، شرم ہوتی، تو تم یہ کہہ دیتے کہ امریکہ کا آرڈر ہمارے یہاں نہیں چلے گا. وہ مجرم جس کے ہاتھ رنگین ہے فلسطین کی عورتوں کے خون سے، ہماری ماؤں کے خون سے، ہماری بہنوں کے خون سے، ہماری بہو اور بیٹیوں کے خون سے، جس امریکہ اور برطانیہ کے ہاتھ رنگین ہے، جس نے بم دیے، جس نے میزائل دیے، جس نے بمباری کرنے والے جہاز دیے، جس نے پیسہ دیا، جس نے اس حرامی مملکت کو سپورٹ کیا، اور وہی ہے جو پاکستان کو آرڈر دے رہا ہے، وہی ہے جو پاکستان کی پالیسی طے کرواتا ہے، وہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال ہو دام ہو، آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. پولیٹیکل ٹچ کے ساتھ حاضر ہیں. اس سے پہلے لونڈے لپاڑے مجھے چھیڑتے بھی ہیں. یہ ہے جی باجی نسرین، اس کے بھی ایک دو دن پہلے ماں مری ہے اس کی. یہ بہت گندی غلیظ زبان استعمال کرتی ہے. تو یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا اس کو دیکھو یا اس کو سبسکرائب کرو. وہ ٹکرتی کس وجہ سے کہ یہ جو گنجاس ہے نا، چیما چٹھا اس کا نام ہے. یہ انگلینڈ میں کس نے جا کے قادیانی بن کے وہ اسائلم لی، پھر اسائلم منظور نہیں ہوئی تو پھر یہ قادیانیوں کے خلاف ہو گیا. پھر یہ چلا گیا آئرلینڈ، پھر ادھر سے اسکاٹ لینڈ سے ہوتا پھر آ گیا. یہ نواز شریف کا من پسند اینکر ہے نواز شریف کا. وہ اس کو نواز شریف نے اپنا واٹس ایپ دیا، اپنا ویلاگ وہاں پہ بھیجتا ہے. پھر نواز شریف جو ہر وقت یوں دیکھتا رہتا نا، وہ ان جیسوں کے اس کو قریب کر کے دکھاتا ہوں، ان جیسے کو میٹھا سائیں میٹھا کہلاتا ہے یہ اپنے آپ کو. یہ تما جو ہے نا میٹھا، تو اس کے یہ دیکھتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتانا تھا تو میں نے کہا چلو میں بتا دوں. کوئی کہہ رہا تھا باجی نصیر، کیڑی باجی نسرین؟ تو سام جانتے ہیں جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا، یوٹیوب، تو وہاں چھوٹے چھوٹے کلپ بھی آتے ہیں. اچھا جی، تڑکے کے ساتھ تو بلاول نے تڑی لگائی ہے جی، اگر میرے کسی چھیڑ چھاڑ کی آپ نے میرے ووٹوں کو تو میں یہ کروں گا، تو میں وہ کروں گا. وہ ادھر نہیں، وہ ادھر ٹکن کو دی دھمکی. آپ بے فکر نواز شریف کو دی. نواز شریف اور بلاول آمنے سامنے آ گئے، مایوسی کے بادل دونوں کے اوپر چھا گئے. ان دونوں کو پتہ لگ گیا کیسی کسی نہ 3 میں نہ 13 میں جو آزاد بندے آئیں گے وہی اپوزیشن میں بیٹھیں گے، جو یہ توڑیں گے. کچھ 20-25 اپنے بنا لیں گے، 20-25 اور لے کے تو یہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. اور ایل کانٹا ٹے کانٹا جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل کے، تو جس طرح راجہ ریاض تھا، بڑی حالت اس کی خراب ہے. راجہ ریاض کا اس طرح کی ان کو اپوزیشن ہو جائے گی. اچھا جی، پھر وہ بٹ آئی لو یو، میں بار بار معافی مانگ لوں گا تو وہ نہیں کم ہونا کرا. تصویر ہٹا میں نہیں ہٹانی. تقی عثمانی صاحب جو آپ لوگ ان کو پیر تو فلانا تھے ٹمکانا سمجھتے، ابھی تک نہیں آیا. گٹکے کھا کے ویلے ہوئیں گے تو فتویٰ دے. لوگ کہتے یار کیا اس طرح کے مذہبی ایشو نہیں ہے اس میں، مذہب لے کے آئے گئے ہیں، مذہب کا بگاڑ کر دیا. وہ میں لفظ جو بول گیا نا، ویلنٹائن ڈے کو آ رہی ہیں ان کی باجیاں،
تو وہ جو ان کی تقی عثمانی کی اور وہ جو علماء کی فوٹویں دی تھی وہاں پہ، یہ پھر جب اوپر سے کہہ دے گا نہ بولو تو بھلے، تو تقی عثمانی صاحب نے ابھی تک فتویٰ نہیں دیا، تو میں پھر بولوں گا تو پھر کیا کریں گے۔ اچھا جی، پھر کیا بات ہے جی، ایک اور بشرا بی بی نے درخواست اب ریٹرن دے دی کہ میری مرضی کے بغیر لائے تھے، دھوکہ دے کے لائے تھے، چکمہ دے کے لائے تھے، مجھے واپس بھیجو۔ ابھی تک وہ لگائی نہیں ہے، کیونکہ مریم نے ابھی اس کے اوپر بنانا ہے شیدہ ٹلی کے خلاف صداقت عباسی اور دو چار اور بندوں نے کہا جی عمران خان کے کہنے پہ واٹس ایپ کال پہ شیخ رشید کے گھر یہ میٹنگ ہوئی تھی، تو ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ 4 کیسوں میں ضمانت دے دی، ایک میں پھر تر لیا، 13 تاریخ تک شیدہ اندر ہی ہے۔ وہ بیچارہ روتا رہا کہ جی میری تک قلم دعات کی عزت رکھنا۔ خان صاحب نے، میں تو اس کے فیور میں کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ بڑے گھر والوں کا بندہ تھا، خان صاحب نے اس کے مقابلے پہ بندہ کھڑا کیا ہوا، مشکل ہی نہ اس نے جیتنا نہ اس کا بھتیجا شفیق ہے وہ بھی نہیں جیتنا۔ اچھا علامہ راجہ ناصر صاحب آ کے ملے شاہ صاحب، تو پھر ڈر رہا عمران خان، ڈر رہا کہ پھر لوگ کہیں گے سارے یہ شیعہ پارٹیاں آ گئی تو فلانا تھا، کہا بھائی وہ آپ کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین شیعہ، آپ کا آرمی چیف شیعہ، آپ کا سینٹ کا چیئرمین شیعہ، تو جی اے شیعہ آیا چاہیے کاکڑ شیعہ، پھر یہ شیعہ آ جائے گا تو کیا بنے گا، تو کیا ہوئے گا، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، ابھی لوگ باتوں میں باتیں نکالتے ہیں۔ کریک ڈاؤن جاری ہے، تڑا تڑ کریک ڈاؤن جاری۔ اس بغیرت کو میں نے کبھی جہانگیر طریف کی بھی کبھی تعریف نہیں آپ نے سنی ہوئے گی، ایک عورت ذات کو کیا مجبور کیا، تو اس کو اپنے گھر سے پھر بلا کے وہاں پہ رہنا جو ہوتا مجبوریاں ہوتی، پھر کیا وہ پیڑ ہو گئی۔ قرآن شریف کے حلف کی کدھر بنی، قرآن شریف پہ اس نے قسم دی ہوئی تھی، کیا یار یہ بنے، اس طرح کا ٹکن کے اوپر ہی آئے گا۔ اللہ جو کرتا ہے نہ بہتر کرتا ہے۔ شوکت ڈار جو تھا جس میں خان صاحب نے کیا تھا، ناصر عباس کے والے سے بات ہو رہی کہ اس کے ساتھ الحاق کیا تھا، بڑا ویلے سے بھاگ گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا خان کو۔ اگر وہ الیکشن چلتا رہتا جیت بھی جاتے اس کی پارٹی میں، وہ عین وقت پہ جا کے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یا کہے گا کہ میرے بندے نواز شریف کو ووٹ ڈالو، یا ہم نواز شریف کے ساتھ الحاق کریں گے۔ اس سے یہ ہونا تو شوکت ڈار کے 6 بندے بھی جو اس نے اپنے للے تللے کتے بلے کھڑے کیے تھے وہ والے ہو جانے تھے شامل گورنمنٹ میں، اور موجیں ہونی تھی۔